السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ جو آج حقیقت میں سنایا جانا تھا، جس کا فیصلہ ہو بھی چکا تھا، فیصلہ کل لکھا بھی جا چکا تھا، اور جب کل میں نے آپ سے ویلاگ کیا تھا تو پاکستانی وقت کے مطابق 3:30 بجے میں نے یہ ویلاگ کیا تھا، لیکن رات گئے تقریباً کو 9 بجے کے بعد جو ہے کچھ تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہوا ہے، برف پگھلی ہے، معاملات کیا بنے ہیں اور کون اس کے بیچ میں ہے، اس پہ ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ دوسرا ایک دو اور کہ پی ٹی آئی اس وقت کیا کر رہی ہے، اور ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس پہ بھی ہم تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو براہ کرم اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا، کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان کے جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کے حوالے سے آج انہوں نے یہ فیصلہ سنانا تھا۔ یہ بالکل فیصلہ کنفرم تھا، گو کے فیصلے کے اندر تھوڑے سے میں نے کہا تھا کہ گزشتہ 2 دنوں میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، کچھ ٹرمپ کے معاملات تھے، اور یہ بات تھی بھی ایسے ہی آہستہ آہستہ۔ دیکھیے لوگ تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، لیکن بات وہی ہوتی ہے جو کچھ دنوں بعد کھل کر جب سامنے آتی ہے۔ جب سامنے آئے گی تو اس چینل کی حقیقت اور تمام خبریں آپ کو انشاءاللہ العظیم ہمیشہ کی طرح درست ثابت ہوں گی۔ ہوا یہ تھا کہ کل 9:30 بجے کے بعد تھوڑا سا ایک بریک تھرو ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ یہ جو کمیٹی جو بات کر رہی ہے نا سامنے، یہ کمیٹی تو بس مذاکرات ایسی ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ ویسے بھی سنسیئر نہیں، اور میں نے بتایا کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ اس کمیٹی کے اندر ایک شخصیت ایسی ہے جس کو بہت سارے معاملات کا علم بھی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ پس پردہ بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اصل کہانی وہی ہوگی جو پس پردہ ہوگی۔ لیکن میں نے کل آپ کو یہ کہا تھا کہ کل جب میں نے آپ سے بات کی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 25 تاریخ تک، کل میں نے کہا تھا کہ 12 تاریخ تک جو کل 2025 ہے، اس میں ابھی تک جو ہے اس وقت تک کوئی جو ہے فوری طور پر مطلب اڈیالہ جیل کے کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آج بھی میں اس خبر پہ قائم ہوں کہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن کل رات 9 بجے کے بعد جو ہے نا کچھ تھوڑا سا معاملہ جو ہے برف پگھلی ہے، اور اس مذاکرات کے حوالے سے پگھلی ہے جو کہ پس پردہ چل رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پس پردہ جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے نا، یہ اشارتاً میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ سیکٹر کمانڈر اور علی امین گنڈاپور اور عمران خان کے تھرو ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ براہ راست آصف منیر صاحب اس کے اندر، آصف منیر صاحب بالکل کوئی اس کے اندر، آصف منیر صاحب تو بہت ٹاپ کی بات ہے، یہ بات چیت سیکٹر کمانڈر کے تھرو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے اپنے جاتی ہے معاملات تو اوپر سینئر افسر، میں نام ان کا نہیں لیتا کہاں تک، پھر وہ آگے رپورٹ بنا کر آگے حافظ صاحب تک دیکھتے ہیں۔ تو خیر یہ تو بات ایکسٹرا آرڈینری نکل آئی تھی۔ تو بہرحال کہیں نہ کہیں اس تمام معاملات کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ہے، لیکن حکومت کی پوری بھرپور کوشش ہے کہ ان کو سزا ہو جائے۔ اور آج یہ بتاؤں آپ کو، آج جو میں نے کہا تھا اس پہ یہ تک آپ کو بتاتا ہوں، یاد آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج خان صاحب کو 14 سال سزا نہیں ہونی تھی، خان صاحب کو سزا تھوڑی سی کم ہونی تھی، اور نااہلی جو ہے وہ بھی نہیں ہونی تھی۔ یہ بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نااہلی ہونی تھی، نااہلی بھی نہیں ہونی تھی، لیکن سزا خان صاحب کو بہرحال آج تھی، جو مجھے بتایا گیا ہے بڑے باوسوخ ذرائع سے۔ میں ہمیشہ ایسے ذرائع سے بات کرتا ہوں جو کہ اس وقت کرتا دھرتا ہے، جن کی بات چلتی ہے پاکستان میں۔ خیر بہرحال، تو اب کل ہوا یہ کہ رات کو تھوڑا سا معاملہ برف پگھلی ہے، اور برف یہ پگھلی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے ایک ایک قدم آگے بڑھا گیا ہے۔ لیکن یہ بات بتا دوں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، نہ یہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈیل ہے یہ، بلکہ ایک جو حکومت تو نہیں کہوں گا، بلکہ جو کرتا، حکومت کا تو خیر کچھ کام ہی نہیں نا، جو کرتا دھرتا ہے، جو انہوں نے تھوڑا سا حالات کو دیکھتے ہوئے شاید ایک قدم تھوڑا سا خان صاحب کی طرف آگے بڑھایا ہے، اور اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اور یہ ساری ڈیل جو بات چیت ہو رہی ہے، میں نے کہا اس میں علی امین گنڈاپور کا کردار بڑا اہم ہے۔ اور علی امین گنڈاپور جو کچھ بات کر رہے ہیں اس کو جو موجودہ مذاکراتی کمیٹی ہے ان میں صرف ایک شخص کو پتہ ہے، اب وہ ہم ساری باتیں نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، اور جب وہ موضوع ہوگا تو آپ خود پتہ لگ جائے گا کون آدمی تھا جس کو سب کچھ پتہ تھا۔ ایک شخص ہے جس کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ، اور خان صاحب جو ہیں بہت محتاط ہو کر اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں۔ خان صاحب کو پتہ ہے، خان صاحب نے بہت زیادہ سبق سیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے
چیمبر کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے اعظم خان اور بزدار اور دوسرے تیسرے لوگ کس طرح کھیلتے رہے ان کے ساتھ. ناؤ ہی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. وہ سب سمجھ رہے ہیں, ہر چیز وہ سمجھ چکے ہیں, بخوبی سمجھ چکے ہیں. اور خان صاحب اپنے کارڈز کو بہت احتیاط کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور ایسے کھیل رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے. بین الاقوامی دباؤ تو خیر جو ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے نا, بہرحال کی اچھی خبر رات کو جب مجھے ملی, لیکن ظاہر سی بات ہے میں وہ آپ کو پتہ ہے ایسا پروفیشنل ویلاگ تو نہیں کرتا کہ مجھے خبر ملی تو فوراً میں آ گیا جناب لو جی خبر آ گئی میرے پر. میرے اپنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بہت میری مصروفیات ہوتی ہیں. ہمارا کہا ٹھیک ہے کل ہوگی بتا دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک معاملہ آگے چلا ہے اور 17 تاریخ تک یہ ہے. لیکن اب اس میں خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ جو اب حکومت جو ان کو آفر کرے گی, جو کچھ کرے گی, اب وہ جو پس پردہ جو معاملہ ہوا ہے اس کو کوشش کی جائے گی کہ یہ جو 15 تاریخ کو جو بیٹھے گی سامنے جو کمیٹی بیٹھے گی پبلک کے حوالے سے جو بیٹھ رہی ہے ان کے ساتھ جو ہے پھر ان کے ساتھ بات کی جائے گی. لیکن فیصلے جو ہونے ہیں وہ پس پردہ ہی ہونے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھائے کہ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی فوری طور پر معاملہ طے ہوا, معاملہ طے نہیں ہوا لیکن برف ضرور پگھلی ہے. اور دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ معاملہ ان کو حل کرنا پڑے گا. یہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح یہ چلا رہے ہیں. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب کو سزا دے دیں گے, یہ حکومت کی خواہش پوری ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ان کو نظر آ رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر معاملات کیا ہو رہے ہیں. اگر ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر جیسے کل میں نے کہا تھا کہ انہوں نے بات چیت کر لی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ, ان کی سفارتی معاملات بھی کامیاب ہو گئے, لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ خراب ہو گیا, کیونکہ آگے جو جا کے اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے جو بڑے فیصلے کرنے ہیں, اس کے اندر پاکستان میں بڑی انارکی ہو سکتی ہے. اور اس انارکی کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے, وہ لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کو بھی میدان میں کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے. ہزاروں باتیں ہیں, یہ جو ویلاگرز باتیں کرتے تھے نا بس ادھر ادھر کی, وہ ٹھیک ہے ہو گیا وہ صحیح ہے. لیکن جو حکومت چلا رہے ہیں, جو اس وقت پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں, جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, اچھے ہیں برے ہیں, وہ آپ کو سب کو پتہ, اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ بڑی مشکلات, حقیقتاً میں پاکستان اس وقت بڑی مشکلات سے سفر کر رہا ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ٹرمپ نے, میں نے کہا نا کہ ٹرمپ آتے ہی فوری طور پر کوئی فوراً کہتے ہیں کہ لے آؤ جی عمران خان کی فائل, ایسا بھی نہیں ہونے والا. لیکن ان کے اس کے اندر ہے. لیکن اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں سے قوم کو تھوڑا سا دباؤ رکھنا ہوگا, اور یہ اب لوگ ریئلائز کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے یہاں تو بات کر رہے ہیں ابھی بھی جناب وہ پی ٹی آئی والے, ان کی باہر ناہری آپ دیکھیں گے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کل میں سن رہا تھا رات شام کو, کل میں نے کہا سنڈے تھا, کل میں تھوڑا ٹی وی دیکھتا رہا, نارملی اتنا ہوتا نہیں ہے ٹائم میرے پاس, لیکن کل میں نے دیکھ لیا تھوڑی دیر. تو میں خبر ایک اس میں دیکھیے میں نے پوچھ رہا تھا کہ جناب وہ گرینڈ الائنس, اب بتائیے پی ٹی آئی والے 2 سال سے جیب میں رکھ کے خان صاحب کو اب وہ گرینڈ الائنس بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ان کو تو صرف کوئی الائنس بنائے, کچھ بھی کرائے, ایک ان کے پاس ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ کہ خان صاحب کو پہلے ضمانت پہ باہر لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا, یہ ایک مطالبہ رکھیں. باقی جو ہے پھر ٹھیک ہے پیرالل جو ان کے یہاں مطالبات باہر ہیں وہ رکھیں. پس پردہ جو خان صاحب بات چیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو چلنے دیں. تو یہ صورتحال ہے. تو بہرحال یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جناب وہ فیصلہ بالکل آج یہ تیار تھا, فیصلہ دینے کے موڈ میں تھے, اور 14 سال کی سزا کوئی نہیں تھی, نہ ہی کوئی نااہلی تھی, لیکن سزا تھی بہرحال, کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور کوشش اب یہ کریں گے. ظاہر سی بات ہے یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سرکاری طور پر زرداری صاحب نوٹیفیکیشن لکھ کے نکال دیں کہ خان صاحب کو باہر نکال دو, ایسا نہیں ہوگا. اگر معاملات آگے چل جاتے ہیں اور چلانا پڑیں گے ان کو, اگر چلتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ کل رات 9 بجے, اب اس سارے معاملے میں علی امین گنڈا, دیکھیے علی امین گنڈا پور کے بارے میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور دونوں جانب ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہنا ہے کہ دونوں جانب سے وہ خان صاحب سے مخلص بھی ہیں. بارہا میں کہتا رہا ہوں, سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور 2 نمبر ہے, میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے جو ذرائع جن سے میں خبریں لے کے آتا ہوں سرکاری سطح پر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کے ہم ساتھ رابطے میں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہی از موسٹ اوبیڈینٹ آف خان, وہ خان کے ساتھ سنسیئر ہے, خان کا فرمانبردار ہے, لیکن وہ ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. وہ جو کچھ بات کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کچھ بہتری سوچ کے کر رہا ہے, ورنہ ادروائز آپ کو ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بھی کتنے آپ دیکھیں نا کتنے ان کے اوپر مقدمات بنے ہوئے, لیکن ان کو ہر جگہ بیل مل جائے, پھر معاملہ ان کا آگے چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ذرا آرام سے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, اور اس کو بین الاقوامی پس منظر میں دیکھنا پڑے گا. حالات پاکستان کے گرد جو ہے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں, افغانستان سے معاملات بگڑ رہے ہیں, ابھی ایران کے ساتھ بھی معاملات بگڑنے والے ہیں. یہ پارا چنار کے اوپر جو یہ معاملہ بڑا خراب ہو رہا ہے. تو جو اس وقت بیٹھے ہوئے نا وہ اب صرف حکومت کی نہیں چاہیے, تو حکومت کی خواہش ہے نا کہ بس لٹکا دیں خان کو, پھٹکا دیں خان کا, تو ستیہ ناش ہو جائے. 14 سال کی, جیسے لوگ کچھ کہتے ہیں 14 سال سزا ہوگی, میں نے کل سنا کہ فیصل واوڈا صاحب اور دوسرے لوگ کہتے ہیں 14 سال سزا ہوگی اور خان کو نہائل بھی کر دیا جائے گا. اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہتے ہیں ان کی تمام جائیداد, ان کی کیا جائیداد ہے پاکستان, کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ضبط, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ابھی تک, تو نہیں ہو رہا, سمجھ گئے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا انہوں نے کیا, تو حکومت نے اگر کیا,
اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کے خان صاحب کی کوئی چیزیں ضبط کر لیں یا خان صاحب کو وہ نااہل کروا دیں فلانا ڈمکنا آپ کو 14-15 سال کے لیے 5 سال. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی عمر کیا ہے اور کیسے معاملات ہیں، وہ ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. منہ میں جیسے آپ بولتے رہیں، وہ تو بولنے پہ تو کسی کو پابندی، میں کچھ بھی بولتا رہوں، ٹھیک ہے نا. تو ذرا یہ ہے کہ اچھی تھوڑی سی خبر ہے. تھوڑا سا امید ہے کہ اگر پاکستان پہ، جب میں نے کہا تھا، دیکھیے میں نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا یہ دباؤ کے اوپر، ابھی بیرونی دباؤ اچانک بڑھنا شروع ہوا، حالات خراب ہونے شروع ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا صورت ہے. دوسرا یہ کہ وہ ملالہ یوسفزئی صاحب آئی تھیں، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، وہ صاحبہ نے بڑی کمال بات کر دی. انہوں نے ثانیہ نشتر کی تعریف کر دی. حکومت کے لیے بڑا کام خراب ہو گیا، کیونکہ وہ ثانیہ نشتر تو آپ کو پتہ ہے لے دے کے باہر ہیں ہی، وہ کیا کہتے ہیں عمران خان کی تھی، پی ٹی آئی کی. تو یہ معاملہ ہے. اور دوسرا دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. 17 تاریخ کو بتایا گیا کہ 17 کو دے، لیکن بہرحال بتا دوں کہ یہ کیس جو ہے نا 190 ملین پاؤنڈ جو میں بتا رہا ہوں، یہ کچھ نہیں ہے در حقیقت. لیکن اصل میں جھوٹی سزا، فیصلہ تو جھوٹا ہی دے. اس سے پہلے جتنی سزائیں دیں انہوں نے، وہ سیفر کیس پہ بھی سزا تو سنا دی تھی نا. سزا سنانے میں کیا، سزا آج بھی سنا دیتے وہ. بھائی سزا سنانے میں تو کچھ نہیں، فیصلہ سزا تو انہوں نے دینی، وہ سزا تو دیں گے، کہیں نہ کہیں بھی دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ فوری طور پر، یا ہو سکتا ہے ضمانت دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ کر کے وہ آگے عدلیہ کے ذریعے ہی معاملہ نکالا جائے گا. تو کل رات 9 بجے جو صورتحال ہوئی ہے، اور جو بین الاقوامی معاملات کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر دونوں طرف سے اب یہ قدم آگے بڑھا تو شاید بہتری آ جائے. دوسرا یہ کہ کیلیفورنیا کے حوالے سے میں بات کر دوں کہ بہت زبردست طریقے سے وہاں پہ جو آگ لگی لاس اینجلس وغیرہ میں، وہ بہت زیادہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. لیکن کل میں ایک بات کر رہا تھا، رات گئے ایک آدمی سے بات ہوئی، تو وہ امریکن کا جو فائر فائٹر کا جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کیلیفورنیا میں تو نہیں ہے لیکن وہ ہے اسی ڈپارٹمنٹ میں. ٹرانسفر ہو کے آئے ہوں گے. اس نے کہا کہ آئی واز دیئر، مطلب میں کام کر چکا ہوں اسٹل، مطلب ہے وہ بھی. تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جب میں نے ان سے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری کی ساری جو نا کیمیکل سارے آدھی سب کچھ کر لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا تیزی کے ذریعے کوئی چیز پھینکتے ہیں، آگ کو بجھنے کے بجائے وہ آگ بھڑکتی ہے. تو بقول اس فائر فائٹر کے، وہ جو آدمی وہ بتاتا ہے کہ وہاں جو فائر فائٹر ہے، اس نے اس کو بتایا کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ جو آگ لگی نا، یہ کوئی عجیب ہی آگ ہے. یہ پتہ نہیں یا کوئی معقول فطرت ہے یا اس کے پیچھے کوئی قدرت ہے، کیا ہے، ہم اس کو بجھانے میں ہم ناکام رہے ہیں. وہ صاف اس نے کہتے ہیں کہ اس ناکام رہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑے پیمانے پر بارش ہو جائے یا کچھ ہو تو ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے بس کی بھی بات نہیں ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. کیا پتہ، اللہ جانے. اب لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہو. اور بہرحال اسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے سازش کر کے آگ لگائی ہو، لیکن معاملہ بگڑ گیا ہو. جیسے انہوں نے یہ کیے تھے اوزون کے مسئلے میں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تجربہ کاری کی تھی اور معاملہ سارے ہاتھ سے نکل گئے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں دخل دینے سے کچھ نہ کچھ معاملات تو ہوتے ہی ہیں. تو بہرحال ایک یہ صورت ہے. ہاں، دوسری ایک چیز یہ تھی کہ میں بتانا بھول گیا، سپریم کورٹ میں ملٹری جو ہے نا، ملٹری کورٹ کے حوالے سے بھی چل رہا ہے. وہاں پر معاملہ جو ہے نا، وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا حکومت وہاں بھی دب رہی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب کے میں نے دیکھے تھے، اور یہ بات آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ساری دنیا کے اندر جو ہے نا ان کو یہ پرابلم ہوگی اور آئے گی. اور یورپین یونین سے بھی اور سب جگہ سے کہا گیا ہے کہ سویلین کا کوڈ جو ہے نا کہیں بھی دنیا میں نہیں چلتا. اب گو کہ انہوں نے آئین کو بھی بیڑا غرق کیا، سب کچھ کیا، ترامیم بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن یہ بات عالمی سطح پر دنیا کو ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ قانون نہیں ہے. اور دوسرا جو پاکستان کا آئین جو بھی ہے جیسا بھی ہے، سپریم کورٹ کے جج جو اسی کے پس منظر میں ان کو وہ کر رہے ہیں. اور خواجہ حارث صاحب جو ہے نا وہ اس وقت ڈیفیٹ ہو رہی ہے ان کو زبردست طریقے سے. تو آج ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جناب کل تک وہ اپنے دلائل مکمل کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شاید کوئی ناکامی ہو. تو یہاں ہونے والی ناکامیوں کو اور ادھر سارے معاملات کو بین الاقوامی سطح پر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے آئندہ آنے والے دن میں، خدا کرے کہ یہ میں خبر نہیں ہے لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو کل تک وہ بات ہوئی ہے، جو آج ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو کم از کم 1-2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. کیونکہ بین الاقوامی حالات جو ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور جو آئندہ آنے والے دنوں پہ جو پاکستان پر جو معاملات ہیں، اس کے لیے ان کو ضروری ہوگا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو بھی یہ اعتماد میں رکھیں، اور پاکستان کی جو عوام جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے اس جماعت کو، اس کو بھی کہیں نہ کہیں اعتماد میں لیں. ورنہ جب بھی یہاں حالات خراب ہوئے، خدا نہ خواستہ کوئی بڑی اگر یہاں کوئی طوائف الملکی مچی، تو یہ جو صورتحال جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.